السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ثم نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار۔ رواہ ابن حبان فی صحیحہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جن لوگوں کو ہدایت یافتہ قرار دیا ہے، سچے قرار دیا ہے، کامیاب قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو حزب اللہ اپنی جماعت قرار دیا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضا، رضوان اور اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ ادا کر دیا ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں دنیا کے اندر سنا دی ہیں، وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنا مال خرچ کیا، اپنے اوقات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے صرف کر دیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ جو پہلے ایمان لائے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ پہلے ایمان لانے والے مہاجرین و انصار، اور جو ان کے بعد میں دوسرے درجے کے اندر ایمان لائے، دوسرے زمانے میں ایمان لائے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا وعدہ دیا ہے اور ان کے لیے جنت کو تیار کر دیا ہے۔ یہ بڑی کامیابی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ الحدید کے اندر صحابہ کے 2 درجات کا تذکرہ کیا ہے۔ زمانہ ایمان کے اعتبار سے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ جو لوگ پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے اپنے مال کو خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد اپنے مال کو خرچ کیا اور جہاد کیا، جو پہلے والے ہیں، اولئک اعظم درجۃ، ان کا درجہ زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ فضیلت سے نوازا ہے۔ لیکن جو بعد والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے پہلے والوں سے بھی اور بعد والوں سے سب کے ساتھ جنت کا، حسنہ کا، خیر کا اور اپنے فضل کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سب کے ساتھ یکساں طور پر محبت کرنا، ان سب پر راضی رہنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر
جہاں پر مال فے کی تقسیم کا ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال فے میں حصہ عطا کریں گے مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، بعد میں آنے والے لوگ جنہوں نے صحابہ کا زمانہ نہیں پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، مہاجرین و انصار کے بعد اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے بارے میں مال فے کے اندر حقدار ہونے کی شرط یہ لگائی ہے کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، والذین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہماری بھی مغفرت فرما دے اور جو ہمارے بھائی ایمان میں ہم سے پہلے گزر گئے، یعنی انصار و مہاجرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ضابطہ، یہ قاعدہ، یہ قانون، یہ اصول بنا دیا ہے کہ مال فے کے اندر مستحق ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ جیسے ایمان میں صحابہ اور اہل بیت کے تابع ہوں گے، ان جیسا ایمان لے کے آئیں گے، اسی طرح ان کے دلوں کے اندر ان پہلے صحابہ اور اہل بیت کے لیے کسی طرح کی غل، کسی طرح کا حسد، کسی طرح کی حقد، کسی طرح کا میل کچیل اور بغض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں کو، جو صحابہ اور اہل بیت کے زمانے کے بعد کے لوگ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ صحابہ اور اہل بیت کے لیے دعائے خیر کریں گے، لیکن انہیں صحابہ اور اہل بیت کے اوپر تنقید کر دی، ان کے اوپر انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو ہمارا یہ وظیفہ ہے بطور مسلمان ہونے کے کہ ہم تمام صحابہ اور تمام اہل بیت سے راضی ہیں۔ دنیا کے اندر 3 گروہ ایسے ہیں صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے کہ ایک وہ گروہ ہے جنہیں ہم روافض کا گروہ کہتے ہیں، جو رافضی مشہور ہوئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب کا انکار کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی تکفیر کرنے تک چلے جاتے ہیں۔ اس میں شیخین سیدنا ابو بکر و عمر کو معاف نہیں کرتے، سیدنا عثمان کو معاف نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بھی برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو ایمان سے خارج قرار دیتے ہیں، اور ان کے فضائل کا انکار کرتے ہیں، ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ان سے بری ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان پر لعن طعن بھی کرتے ہیں۔ یہ روافض کا گروہ ہے، یہ بھی راہ راست سے ہٹا ہوا ہے۔ اور دوسرا گروہ جو دوسری انتہا کے اوپر ہے، ان کو ائمہ دین اہل سنہ والجماعہ نے نواسب کا گروہ کہا ہے، جو ناسبی ہیں، جو اہل بیت کے فضائل کا انکار کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ کا انکار کرتے ہیں، اور سیدنا حسن و حسین کی بعض تو ایسے ان میں شقی القلب ہیں نواسب میں سے جو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی صحابیت کا ہی نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں، ان کے فضائل کا انکار کرتے ہیں، اہل بیت کی شخصیات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح روافض صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اسی طرح جو نواسب ہیں، ناسبی ہیں، یہ بھی دوسری انتہا کے اوپر اہل بدعت کا اور گمراہ گروہ ہے، جو سیدنا علی کی تنقید کرتے ہیں، سیدنا حسن و حسین کی تنقید کرتے ہیں، اہل بیت کے فضائل کا انکار کرتے ہیں۔ درمیان کے اندر ہیں امت وسط اہل سنہ والجماعہ، جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر و عمر عثمان اور باقی صحابہ اور ازواج مطہرات کے فضائل بھی تسلیم کرتے ہیں، اور سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ اور باقی تمام اہل بیت کو بھی جو فضائل کتاب و سنت کے اندر آئے ہیں ان کو من و عن تسلیم بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، ان پہ ایمان بھی لاتے ہیں۔ وہ تمام صحابہ سے بھی یکساں طور پر محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں۔ اسی طرح تمام اہل بیت سے بھی اہل سنہ والجماعہ یکساں طور پر محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں۔ یہ 3 گروہ ہیں، ایک روافض کا وہ بھی گمراہ لوگ ہیں، ایک نواسب کا وہ بھی گمراہ لوگ ہیں، درمیان کے اندر اہل سنہ والجماعہ ہے جو نہ نواسب میں سے ہیں نہ روافض میں سے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر، کتاب اللہ کے اوپر، سنت رسول کے اوپر اور منہاج سلف کے اوپر، صحابہ کرام اور اہل بیت کے طریق کے اوپر چلنے والے۔ اور الحمدللہ ہم اپنا انتساب اہل سنہ والجماعہ کی طرف کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ اور سنت رسول کے طور پر چھوڑ کے گئے، خلفائے راشدین کے طریقے کے اوپر ہم اسی کے اوپر کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 گروہوں کے اندر بڑھ جائے گی، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے گمراہ ہوں گے، جہنم کے اندر جائیں گے، الا ملۃ واحدۃ وہی الجماعہ، ایک ملت، فرمایا کون؟ کہا ما انا علیہ واصحابی اليوم، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے اوپر چلنے والے ہوں گے، وہ الحمدللہ آج اہل سنہ ہیں، صحابہ
تابعین کے ساتھ یکساں طور پر ان سے دین لیتے ہیں اور اس دین کو آگے بیان کرتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص طور پر سندوں کے ساتھ وہ دین روایت ہوا ہے۔ اہل بیت علیہم الرضوان، اہل کا لفظ عربی زبان کے اندر اطراء پر بولا جاتا ہے، اولاد پر، یہ بولا جاتا ہے العشیرہ خاندان پر، یہ بولا جاتا ہے آدمی کی ازواج پر، اہل کا لفظ بولا جاتا ہے کسی شخص کے احفاد، پوتوں نواسوں پر، اور اس کی تمام جتنے گھر کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اہل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور اہل کے لفظ سے ہی آل کا لفظ نکلا ہے۔ اہل کی تصغیر کرتے ہیں تو اہیل بنتی ہے، تو وہ کہتے ہیں آل کا لفظ بھی اصل میں اہل سے ہی نکلا ہے۔ اہل لغت نے اس بات کو واضح کی ہے۔ تو اہل البیت سے کیا مراد ہے؟ البیت کے اندر جو الف لام ہے کہتے ہیں کہ یہ مضاف الیہ کو حذف کر کے اصل میں تھا اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ اہل البیت کا معنی ہے اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت کون مراد ہیں؟ قرآن مجید کی نص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل البیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، امہات المومنین کو، قرآن مجید کی عبارت النص سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں، آپ کی بیویوں کے بارے میں نازل کی، اور یہ مضمون اصل میں سورہ الاحزاب کے اندر شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 28 سے 29، 30، 31، 32 پیچھے سب کے اندر تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ہے۔ آیت نمبر 28 یا ایھا النبی قل لازواجک، جہاں سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے۔ آیت نمبر 30 کے اندر یا نساء النبی کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی بیویوں کو مخاطب کرتے ہیں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ آیت نمبر 32 کے اندر پھر یا نساء النبی آتا ہے، اور آیت نمبر 33 کے اندر پھر یہ آیت تطہیر آتی ہے، جس میں اول قرآن مجید کی نص کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھروں میں ٹھہری رہو اور بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو زمانہ جاہلیت کے طریقوں کے اوپر، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تمام صیغے جمع مؤنث مخاطب کے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انعام کے طور پر جب آپ اللہ کی بات مانو گی، اللہ کے رسول کی بات مانو گی، اے نبی کی بیویوں نماز قائم کرو گی، زکوٰۃ ادا کرو گی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گی، تو ملے گا کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے تمہارے ان اعمال حسنہ کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کی نجاست کو، گندگی کو، پلیدی کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پوری طرح پاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تعالیٰ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اے نبی کی بیویوں جو تمہارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات اور حکمت میں سے تلاوت کیا جاتا ہے اس کو یاد کرو، اس کو پڑھو اور اس کا ذکر کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نازلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت تطہیر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی، جس کے اندر اہل البیت کا لفظ آیا خاص طور پر۔ اکرمہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں من شاء باہلتہ، جو شخص چاہے بازار میں نکل کر آواز لگاتے ہیں جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بدعتی لوگ اس زمانے کے اندر، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے جب اس بدعت کو پھیلانے کی کوشش کی کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مراد نہیں ہیں، اس قرآن مجید کی آیت کے اندر تحریف معنوی کرنے کی کوشش کی، سیدنا عبداللہ ابن عباس کے شاگرد
اکرمہ تابعی کئی صحابہ کے شاگرد بازار کے اندر جا کے آواز لگاتے ہیں من شاء حل، تو جو چاہے آئے مجھ سے مبالغہ کر لے اس بات کے اندر کہ انہا نزلت فی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آیت کریمہ میں مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں، آؤ بڑے بازار کے اندر کوئی آئے جرت کرے اکرمہ تابعی سے آ کے مبالغہ کر لے کہ یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے اندر گئے، صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر المسلمین من یعذرنی فی رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، آپ نے فرمایا اے صحابہ کی جماعت ہے مسلمانوں، کون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرے گا اور مدد کرے گا اس شخص کے خلاف جس کی اذا اور تکلیف میرے اہل بیت کو پہنچی ہے؟ اور یہ تکلیف کس کو پہنچی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عفیفہ مطہرہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا من بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کو جس کی تکلیف پہنچی ہے۔ مراد کون ہے؟ صحیح بخاری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح صحیح بخاری مسلم کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیدہ زینب سے شادی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ولیمہ کی دعوت رکھی، صحابہ آئے، کھانا کھا کے چلے گئے، 2-3 صحابہ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت۔ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا السلام علیکم یا اہل البیت۔ سیدہ کائنات صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیف وجدت اہلک، آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ وہاں بھی اہل کے لفظ ہیں۔ بارک اللہ لک، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شادی کی مبارکباد دی۔ یہاں بھی اہل، رسول اللہ سیدہ عائشہ گھر پہ جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، سلام کرتے ہیں۔ تو مراد کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح قرآن مجید سورہ ہود آیت نمبر شاید 71 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ سارہ علیہ السلام کو بیٹے کی اور پوتے کی مبارکباد دینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور جب مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کریں گے اسحاق، اور اسحاق کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ یعقوب بھی آپ کی زندگی میں عطا کریں گے، آپ کا پوتا، بیٹے اور پوتے دونوں کی بشارت ہے۔ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر تعجب کرتی ہیں کہ میں اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں، سورہ ہود کی آیت ہے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ فرشتے کہتے ہیں سیدہ سارہ کو اب اس آیت کریمہ کے اندر نہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بیٹا مراد ہے، نہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بھائی مراد ہے، نہ چچا زاد مراد ہے، کوئی فرد و بشر اس اہل البیت میں ماں سوائے مائی سارہ کے مراد ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت سیدہ سارہ کی کوئی اولاد تھی نہیں، اور سیدہ سارہ نے تعجب کیا۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ بول کے جو ایک عورت کے لیے بولا جاتا ہے، اتعجبینا، اے نبی کی بیوی کیا تو تعجب کرتی ہے؟ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی ابراہیم کی گھر والی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت و برکت نازل فرمائے۔ یہ قرآن مجید کی نصوص ہیں، نصوص ظاہریہ ہیں بالکل، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل البیت کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے اوپر فرشتوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون کون اہل بیت ہیں؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اہل بیت ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بنو ہاشم کے تمام مسلمان فرد اہل بیت ہیں، تمام مسلمان فرد، بنو ہاشم کے تمام افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر آئے، اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔
زید ابن ارقم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر 2408 نمبر ہے، 2408 نمبر، جس کو حدیث غدیر خم بھی کہا جاتا ہے۔ زید ابن ارقم بیان کرتے ہیں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فینا بماء یدعا خمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ آتی ہے خم، وہاں پر پانی کا ایک کنواں یا پانی کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آتے ہوئے، اور تاریخی روایات کے مطابق 18 ذوالحج کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے خم نامی جگہ کے اوپر، غدیر خم جہاں کہا جاتا ہے، پانی کی جگہ تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد اللہ واثنا علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ کی ثنا کی، ووعظ وذکر، اور واضح و نصیحت فرمایا اور لوگوں کو یاد دہانی کروائی اللہ تعالیٰ کی، آخرت کی، دین کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیام بر میرے پاس آئے اور میں اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے پاس تشریف لے جاؤں، اپنی موت کی طرف اشارہ تھا۔ فإنی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو عظیم اور دو اہمیت والی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، فیہ الہدی، اس میں ہدایت ہے، والنور، اور جہالت اور اندھیرے کو مٹانے والی روشنی ہے جو آپ کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے والی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لینا، واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا۔ فحث علی کتاب اللہ والرغب، اللہ کی کتاب پر ابھارا، ترغیب دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، بار بار کتاب اللہ کا ذکر کرتے رہے، ترغیب دیتے رہے، لوگوں کو کتاب اللہ پر آمادہ کرتے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسری چیز جو میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ نے فرمایا اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میرے اقربا، میرے اعزاء و قارب و رشتہ دار، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا میرے اہل بیت کے حقوق کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، زید ابن ارقم نے حسین ابن صبرہ اپنے تابعی، اپنے شاگرد کو جب یہ روایت بیان کی تو آگے سے وہ پوچھتے ہیں، 2408 نمبر صحیح مسلم کے آخر کے اندر تابعی پوچھتے ہیں من اہل بیتہ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، زید ابن ارقم سے کہتے ہیں صحابی رسول، یہ نبی پاک نے حدیث غدیر خم میں جن کا تذکرہ کیا اور جن کے حقوق کے بارے میں ڈرایا، یہ اہل بیت کون ہے؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی پاک کی بیویاں ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نعم نساؤہ من اہل بیتہ، ہاں یقیناً اس میں کیا شک ہے کہ نبی پاک کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہے، بلاکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، نبی پاک کی اہل بیت میں صرف بیویاں ہی شامل نہیں بلکہ وہ تمام نبی پاک کے گھر والے رشتہ دار شامل ہیں جن پر نبی پاک کے بعد زکوٰۃ اور فرضی صدقہ حرام کر دیا گیا۔ فرمایا من ہم، حسین پوچھتے ہیں من؟ فرمایا ہم آل علی و آل عقیل و آل عباس و آل جعفر، یہ سارے جن پر صدقہ حرام ہے نبی پاک کی بیویوں کے بعد وہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تابعی نے پوچھا کون؟ زید ابن ارقم نے کہا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، جناب عقیل کی ساری اولاد ہیں، جناب عباس نبی پاک کے چچا ان کی ساری اولاد ہیں، اور جناب جعفر بن ابی طالب سیدنا علی کے بھائی ان کی ساری اولاد، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، قیامت تک ان کی اولاد ساری اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ یہ اہل بیت ہے۔ آگے تابعی حیران ہو کے پوچھتا ہے کلو ہاؤلائے حرمت صدقۃ،
ان سب پر صدقہ اور زکوٰۃ منع ہے؟ فرمایا نعم، ان سب کے اوپر صدقہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، بعض فقہا نے بھی اس طرح کی بحوث کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت دو طرح کے ہیں، ایک وہ جن پر صدقہ حرام ہے اور ایک وہ جن پر صدقہ حلال ہے۔ اور ان فقہا بعض کی رائے یہ ہے کہ نبی پاک کی بیویاں اہل بیت میں تو قرآن کی نص کے مطابق شامل ہیں، لیکن ان پر صدقہ منع نہیں ہے، وہ صدقہ کھا سکتے ہیں۔ یہ بات راجح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 1106 نمبر شاید روایت ہے، اس کے اندر موجود ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سعید نامی ایک والی جو گورنر مدینہ تھا، اس نے سیدہ عائشہ کو صدقے کی ایک گائے تحفے کے طور پر بھیجی۔ سیدہ عائشہ کے بعد جب یہ قاصد لے کر آیا، پوچھا کہاں سے آئی؟ کہا یہ صدقے کی ہے، فلاں والی اور فلاں گورنر نے بھیجی۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا نحنو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ناکل الصدقہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اہل بیت ہیں، ہمارے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ نبی پاک کی بیویاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم کے یہ تمام افراد، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، ان سب کے اوپر صدقہ حرام ہے، اور یہ سارے کے سارے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ غدیر خم کی حدیث کا ایک دوسرا ٹکڑا جو میں آگے جا کے بیان کروں گا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کا جب تذکرہ کروں گا، تو اس حدیث کے اندر کیا معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً 2.5 مہینے پہلے حجۃ الوداع کے بعد 18 ذو الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کا حکم دیا، اور مستدرک حاکم کی روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، ہی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہدایت کس سے لینی ہے، رہنمائی کس سے لینی ہے، دین اسلام کس کے اندر ہے، وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول ہے۔ اور زید بن ارقم کی 2408 نمبر صحیح مسلم کی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے حقوق کے بارے میں لوگوں کو ڈرایا، اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، کتاب اللہ کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ خطبہ غدیر خم کیوں ہوا؟ مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مدحج، مغربی یمن کے اندر ان کا قبیلہ ہے، یہ کافر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 گھوڑ سواروں جن کی قیادت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، سپہ سالار بنا کے ان کے قلع کما کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ مہم ختم کر کے یمن سے سیدھا مکہ آ جانا۔ غزوہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسلامی لشکر کو فتح عطا کر دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال غنیمت جمع کیا اور اس کے 5 حصے کیے۔ خمس جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے اہل بیت کا ہے اس کو الگ کر دیا، باقی 4 حصے مجاہدین کے اندر، غازیوں کے اندر تقسیم کر دیے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کا حصہ تھا خمس میں سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا، اہل بیت کا حصہ تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس میں تصرف کیا، اس کو استعمال کیا۔ اس میں سے ایک لونڈی کو اپنے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے استمتاع بھی کر لیا۔ تو بعض مجاہدین کو جو کہ صحابہ تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال غنیمت کی تقسیم میں کسی سختی کے اوپر اعتراض ہوا، شکایت پیدا ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی کے سرکردی کے اندر یہ لشکر چھوڑ کر خود مکہ کی طرف پہلے آگے کہ اس لشکر کے لیے بھی انتظام کر سکوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ پہلے جا کے مل جاؤں راستے میں۔ جب یہ لشکر آیا تو ریشم کی کچھ چادریں تھیں جو خمس کے حصے کے اندر تھی، وہ مجاہدین نے سیدنا علی سے وہ چادریں مانگی، سیدنا علی نے نہ دیا کہ آپ کو آپ کا حصہ مل چکا ہے۔ دوسرے جو نائب تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے نرمی دکھائی، ان کو وہ چادریں ریشم کی دے دی۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے مکہ کے پڑاؤ میں مکہ کے قریب ملاقات ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ چادریں واپس لے لی۔ شکایت پیدا ہوئی مجاہدین کو کہ ہم سے مال دیا تھا واپس لے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایتیں حجۃ الوداع کے موقع پر سیدنا علی کے بارے میں پہنچی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنا مال لے لیا، لونڈی لے لی، ہم سے چادریں لے لی۔ بریدہ الاسلمی اسی موقع پر، یہ مسند احمد کے اندر دوسرا واقعہ ہے کہ نبی پاک نے غدیر خم کا خطبہ کیوں ارشاد فرمایا۔ بریدہ الاسلمی بیان کرتے ہیں مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ،
فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قد ہے، میرے دل میں ان کے بارے میں میل ہے کہ میرے ساتھ فلاں موقع پر انہیں بے وفائی کی یا میرے ساتھ، وہ ان کی غلط فہمی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بریدہ الاسلمی کو کہا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ناراض ہیں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، فلاں فلاں وجہ سے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب علی، علی سے ناراضگی کا اظہار مت کرو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہ ہو۔ یہ ساری شکایتیں پہنچی، فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرنا ہوگی۔ بریدہ الاسلمی کہتے ہیں نبی پاک کی یہ بات سن کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کائنات کے محبوب ترین لوگوں کے اندر میرے لیے شامل ہے۔ یہ کئی واقعات جڑ گئے، یمن کے مجاہدین کا بھی، بریدہ الاسلمی بھی، اور لوگوں نے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم کے موقع پر کھڑے ہو کے ان سب لوگوں کی جو شکایتیں پہنچی تھی اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ حق بجانب تھے، وہ حق پر تھے۔ دوسرے لوگوں کو، دوسرے مجاہدین کو غلط فہمی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص شان، ان کا مقام اور ان سے محبت کرنے کی تعلیم دی، جس کی بنیاد بنی یہ خطبہ غدیر خم۔ 352 ہجری کے اندر، 352 ہجری میں معز الدولہ ابن بابوی بغداد کا حاکم بنا، فاطمی تھا۔ اس نے 18 ذو الحج کو ایک بدعت کا آغاز کیا، عید غدیر خم کا، اور اس نے اس روایت کو بنیاد بنایا کہ اس دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان ہوا تھا، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان اور دوسرے صحابہ نے نعوذ باللہ اس سے روگردانی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو خلیفہ بلا فصل کو خلافت نہ دی، ان سے خلافت نعوذ باللہ چھین لی۔ پہلی صدی بھی گزر گئی، دوسری بھی گزر گئی، تیسری صدی بھی گزر گئی، چوتھی صدی کے نصف آخر شروع ہو چکا ہے، اور ایک رافضی، ایک باطنی، اس نے یہ بدعت کا آغاز کیا عید غدیر خم کا، اور اسی نے 10 محرم الحرام کو جلوس نکالے کا آغاز کیا۔ اسی نے بغداد کی مساجد کے اندر جگہ جگہ کے اوپر تختیاں لکھوائیں کہ ابو بکر پر لعنت، نعوذ باللہ، عمر پر لعنت، معاویہ پر لعنت، معاویہ بن ابی سفیان پہ لعنت۔ پھر مسلمانوں نے جب اس بات پر احتجاج کیا، بغداد اہل سنہ کا شہر تھا لیکن اس پر قابض آ گئے باطنی لوگ، تو پھر یہ سیدنا ابو بکر عمر کے جو صحابہ کے نام لکھے تھے یہ تو مسلمانوں نے مٹا دیے۔ اس نے پھر اس طرح کے ذو معنی الفاظ لکھ دیے کہ بھائی اہل بیت کے دشمنوں کے اوپر لعنت، جیسے آج بھی کہہ دیتے ہیں، اپنی طرف سے ہی دشمن بنائے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے دشمنی بنائی ہوئی ہے، جبکہ ان کے درمیان میں کوئی دشمنی موجود ہے؟ ہر اختلاف کو دشمنی کہتے ہیں۔ دو باپ بیٹے میں اختلاف ہو جائے، باپ کہتا ہے یوں کرنا ہے، بیٹا کہتا ہے یوں کرنا ہے، بات باپ کی حق ہوگی یا بیٹے کی حق ہوگی، لیکن اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ باپ کے دل میں بیٹے کا بغض ہے یا بیٹے کے دل میں باپ کا بغض ہے؟ میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، بغض ہو جاتا ہے، دو بھائیوں کا آپس میں ہو جاتا ہے، دو نمازیوں کا آپس میں ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپس میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، نبی پاک کے پاس گئے، ابو بکر کہتا ہے یا رسول اللہ واللہ کنت اظلم، یا رسول اللہ زیادتی میری زیادہ تھی، عمر کو کچھ نہ کہیے، اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے، جسا علی رکبتی، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر کو مت ڈانٹیے، کنت اظلم، غلطی میری تھی، میں ناراضگی کا اظہار کر گیا، عمر کی غلطی نہیں تھی، لیکن چاہے عمر کی غلطی تھی لیکن جو مقام ابو بکر صدیق کا وہ کسی کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے میرے صحابہ، مخاطب کر کے سب کو کہا کیا وہ وقت بھول گئے ہو میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے دین کی توحید کی دعوت لے کر آیا، فکذبتمونی، تم نے اس وقت میری بات نہ مانی، فصدقنی ابو بکر نے میری تصدیق کی، میری بات کو سچ قرار دیا، وواسانی بمالہ ونفسہ، اپنی جان اور مال کے ساتھ میری مدد کی، حل تارکوا لی صاحبی، سیدنا عمر کو مخاطب کر کے کہا کیا میری خاطر میرے یار ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ صحابی کہتا وما اوذی بعد ذلک اليوم، اس کے بعد جب تک سیدنا ابو بکر اس دنیا میں رہے نا کسی کی جرت نہیں ہوئی سیدنا ابو بکر کو کہ تکلیف دے سکے۔ محبت اہل بیت بیان کرنی ہے لیکن حاشیہ چڑھاتے ہیں، اسی جڑی کتاباں پڑھنے ہیں نا ایک ہوندا دا متن، ایک ہوندا سائڈاں تے حاشیہ لے بریک بریک چھوٹا ڈنگا کر کے، جتھے جگہ لبے حاشیہ تو حاشیہ لگانا ہے۔ میں نے اس سے ایک نقطہ ہے ما اوذی بعد ذلک اليوم،
اس پر میں نے حاشیہ لگایا ہے کہ نبی پاک کی زندگی میں صحابی بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اس واقعے کے بعد، جب نبی پاک نے فرمایا حل تارکو لی صاحبی، کہ میری خاطر میرے ساتھی کو معاف نہیں کرتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، صحابی کہتے ہیں پھر کسی نے سیدنا ابو بکر کو کبھی تکلیف نہیں دی۔ میں نے اس پر حاشیہ چڑھایا ہے، جو نبی کو مانتے تھے، جو قرآن کو مانتے تھے، جو سنت کو مانتے تھے، جو نبی پر ایمان لاتے تھے، نبی نے جب یہ کہہ دیا نا میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہو، تو جو نبی والے تھے انہوں نے چھوڑ دیا، جن کا نبی سے کوئی تعلق نہیں، آج تک نبی کی خاطر ابو بکر کی جان ہے۔ بس اتنی بات تھی۔ اہل بیت کے مضمون پہ واپس آتے، غدیر خم کی حدیث، اس کا پس منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر، پھر خاص طور پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط فہمیاں تھی، ایک اختلاف ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا علی کا حق بیان کیا کہ مومنوں کے اوپر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا کتنا حق ہے، میرے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے۔ جامع ترمذی وغیرہ کے اندر، مسند احمد کے اندر یہ الفاظ ہیں متواتر درجے کے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی پاک نے غدیر خم کی۔ یہ حدیث جو صحیح مسلم میں بیان کی اس میں یہ والا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ٹکڑا جامع ترمذی مسند احمد وغیرہ کے اندر ہے، اور تواتر کے درجے تک محدثین نے اس کو قرار دیا ہے۔ آپ نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، آپ نے فرمایا اللہم وال من والا وعاد من عادا۔ یہ جو میں نے ٹکڑا ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ جامع ترمذی مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے، اور اس طرح صحیح ابن حبان مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ہاتھ پکڑ کر کہ جس کا میں محبوب ہوں، جس کا میں پیارا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، فعلی مولا، لازم ہے کہ علی بھی اس کا محبوب ہونا چاہیے، علی بھی اس کا دوست ہونا چاہیے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا پیارا ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہم وال من والا، اے اللہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستی رکھے، محبت کرے، اللہ تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما، وعاد من عادا، اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ دشمنی فرما جو علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہے۔ اس میں خلافت کا، ولایت کا کوئی تذکرہ نہیں، کیونکہ یہ جو حدیث کا ٹکڑا میں نے پڑھا اس میں اللہم وال من والا وعاد من عادا، یہاں پر محبت مولا کے مقابلے میں بغض اور عداوت کا ذکر ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کا معنی رسول اللہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہونے چاہیے، اور فرمایا اے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھتا ہے ان سے تو کیا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، ہم اہل بیت سے، آپ نے فرمایا ہم اہل بیت سے جو شخص بھی بغض اور عداوت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے اندر ایک بہت افضل ہستی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی پاک کے اہل بیت میں اور کوئی نہیں تھا، یہ اکیلی اہل بیت کے اندر تھی، جب آپ پر ابھی کوئی ایمان نہیں لایا تھا یہ اکیلی ایمان لائی تھی، جب آپ کو دلاسا دینے والا کوئی اور نہیں تھا یہ اکیلی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل امین آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتے ہیں یہ آپ کی بیوی حاضہ خدیجہ، تو یہ خدیجہ آپ کی زوجہ آ رہی ہیں، فی یدہا اناء فیہ ادام او طعام او شراب، سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں، نبی پاک کے بعد جبریل آ کے کہتے ہیں آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس برتن میں کوئی کھانا ہے، کوئی سالن ہے، کوئی پانی ہے، فَإِذَا أَتَتْكَ، جب اے پیارے حبیب خدیجہ آپ کے قریب آئے، فَقْرَأَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَ اللَّهِ وَمِنِّي، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب خدیجہ آپ کے پاس آئے آپ ان کو اللہ کا سلام پیش کیجئے اور میں جبریل کا سلام پیش کیجئے، اور ان کو وَبَشِّرْهَا
بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ لَا سَخَبَ فِيهَا وَلَا نَصَبَ. آپ ان کو اللہ کا سلام پیش کرے. یا رسول اللہ وَمِنِّي، اور میرا سلام بھی پیش کرے. اللہ نے سلام بھیجا ہے سیدہ خدیجہ کے لیے، اور میرا جبریل کا سلام بھی شامل کریں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دے دے اللہ نے خدیجہ کے لیے جنت میں ایسا محل تیار کیا ہے موتی اور ہیرے اور جواہرات کا، جس کے اندر کوئی شور بھی نہیں ہوگا، کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی بیویوں میں سے مجھے کسی پر رشک نہیں آیا، کبھی رشک نہیں آیا کہ میرا جو مقام ہے نبی پاک کے ہاں وہ کسی اور کا نہیں ہے. الا ما غرت علی خدیجہ، سوائے اس کے جو مجھے رشک آیا کہ مجھ سے بھی اگر نبی پاک کے ہاں کسی کا مقام زیادہ ہے وہ تو خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. کہتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکرہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سیدہ خدیجہ کو یاد کیا کرتے، ہر موقع پر یاد کرتے. فربما ذبح شاۃ فیقطعها فی اعضاء، ایک دفعہ یہ صرف قربانی کا موقع نہیں، کہتے ہیں نبی پاک کئی دفعہ گھر میں ایک بکری منگواتے، اس کو ذبح کرتے، اس کا گوشت کاٹ کے سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے، اور بار بار سیدہ خدیجہ کا نام لیتے. کہتا وَرُبَّمَا أَقُولُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِیجَہ. یا رسول اللہ کبھی مجھے رشک آتا تو محبت میں کہتی یا رسول اللہ آپ تو ایسے کہتے ہیں جیسے دنیا کے اندر خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیقول رسول اللہ عائشہ خدیجہ کانت الخدیجہ تو کانت، خدیجہ ہی تھی، وَكَانَ مِنْهَا لِي وَلَدٌ. ایک تو خدیجہ کے فضائل و مناقب کے اس نے مشکلات میں میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی. ایک اور حدیث سنیے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء. آدمیوں میں سے تو بڑے کامل ہوئے، انبیاء سارے ہی کامل ہیں، اور بھی صدیقین شہداء کامل ہوئے، عورتوں میں سے کامل ہوئی تو یا مریم بنت عمران ام عیسیٰ ہوئی، یا آسیہ زوجہ فرعون ہوئی، یا پھر تیسری خدیجہ بنت خویلد ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے بڑے کامل ہوئے، عورتوں میں سے مریم کامل ہوئی، آسیہ کامل ہوئی، اور نبی پاک کی زوجہ خدیجہ بنت خویلد کامل ہوئی. اور اسی حدیث میں فرمایا وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. آپ نے فرمایا ایسی بخاری کی حدیث میں آپ نے فرمایا عائشہ کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ایسے فضیلت عطا کی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت باقی تمام کھانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ پیاری زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے فرشتہ میرے پاس 3 راتیں آتا رہا. کتنی راتیں؟ 3 راتیں خواب کے اندر مجھے ایک ریشم کے کپڑے میں عائشہ آپ کی صورت دکھائی جاتی رہی 3 دن مسلسل. پھر میں نے جب اس کو کھولا فاکشف عن وجہک فاذا انت ہی، جب میں نے ریشم کے اس کپڑے کو کھولا تو عائشہ آگے آپ تھی. فرشتے نے مجھے کہا ہے امرأتک، یا رسول اللہ آپ کو اس کی بیوی بنانا چاہتا ہے. میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاری فرما دے گا. انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ 3 دفعہ خواب آیا، 3 راتوں میں آیا. عائشہ رضی اللہ عنہ کی صورت دکھائی گئی. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کو بھیج کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں یہ کہوں گا اپنے الفاظ میں رسول اللہ کو رشتہ پسند کروایا کہ ابو بکر کی یہ بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے ساتھ بیاہنے کا ارادہ آسمان سے اپنے امر کونی کے تحت فرماتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ لوگوں میں کون محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. تو عمر بن عاص کو کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا من الرجال، کہا ابوہا،
یہ اہل بیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. سیدہ حفصہ، سیدہ سودا، سیدہ زینب، ان کا بھی نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات جب ان پہ منافقین عبداللہ بن ابی وغیرہ نے تہمت لگائی، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نازل فرمائی، ان کو پاک دامن قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرماتے عائشہ جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہو تب بھی جان لیتا ہوں، جب ناراض ہوتی ہو تب بھی جان لیتا ہوں. فرمایا کیسے یا رسول اللہ؟ کہتے ہیں جب آپ مجھ پہ بہت خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے وَرَبِّ محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب دل کے اندر کوئی ایسا ہوتا ہے تو پھر اس وقت ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. سیدہ عائشہ آگے سے مسکرا کے محبت میں کہتی ہیں میرے آقا اور مولا، میرے سر کے تاج، میں نے قسم تو اللہ کی کھائی ہے، اس میں سے ابراہیم بھی آپ کے جد امجد کا نام لیا، آپ کا نام ہی بیچ میں سے حذف کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص مقام ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کے موقع کے اوپر کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دیں گے. جب صبح کی پوچھا علی کہاں ہے، این علی بن ابی طالب، جناب علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا انہ یشتکی عینیہ، ان کی آنکھیں خراب ہیں. آپ نے ان کی طرف بلا بھیجا، ایک سواری کو بھیجا، سوار کر کے لایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبصق فی عینیہ، ان کی آنکھوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب نبوت کو لگایا، ایسے ہو گیا جیسے علی المرتضیٰ کو کبھی یہ تکلیف ہوئی نہیں تھی. فآتاہ الراعیہ، نبی پاک نے ان کو جھنڈا دیا. آپ نے فرمایا انفذ علی رسلک، آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ آرام سے چل، حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ خیبر کے ان کے صحن کے اندر پہنچ جاؤ. ثم ادعوہم الی الاسلام، اے علی پھر ان کو اسلام کی دعوت دینا. واللہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اے علی اگر آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو بھی اسلام کی توفیق دے دی، آپ کے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے خیبر ان کے ہاتھ پہ فتح کیا. نبی پاک نے فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ جانے لگے، حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنا نائب پیچھے چھوڑا، جیسے کئی مواقع پر کبھی عبداللہ بن ام مکتوم کو، کبھی کسی دوسرے صحابہ کو بھیج کے چھوڑ کے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قد خلفتنی بین الصبیان والنساء، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی، اے میرے پیارے علی، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہو آج تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہو جائے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت جاری تھی، میں محمد کے بعد کوئی نبی. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں انہ لعہد النبی الامی الی اللہ یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق. اس ذات کی قسم ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے پودا پیدا کیا اور جس نے جان کو ذی روح کو پیدا کیا، اس ذات کی قسم ہے نبی پاک نے مجھ سے یہ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے محبت کرے گا علی سے تو مومن کرے گا، اگر مجھ سے بغض رکھے گا تو منافق رکھے گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کا مضمون کیا؟ اہل بیت سے محبت عین ایمان ہے. اہل بیت کے اندر بھی نبی پاک کے ازواج بھی ہیں، نبی پاک کے دوسرے رشتہ دار بھی ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت کے اندر بھی ایک خاص مقام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، میں اس کا ترجمہ خطاب کے سیغے کے ساتھ سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، علی تجھ سے محبت کرے گا تو مومن کرے گا، علی تجھ سے بغض رکھے گا تو منافق رکھے گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت اور تمام اہل بیت سے محبت، بلکہ یہ انصار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. آپ نے فرمایا بالکل وہی جو سیدنا علی کے بارے میں فرمایا کہ علی سے محبت ایمان ہے، علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنا نفاق ہے. آپ نے انصار صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایمان کی علامت ہے انصار سے محبت کرنا اور نفاق کی علامت ہے انصار کے ساتھ بغض رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ، وہی آیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں اتری تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلے، آپ نے کالے رنگ کی اون کی بنی ہوئی، بالوں کی بنی ہوئی چادر ڈھانپ رکھی تھی، فجاء الحسن فادخل، نبی پاک کے پاس حسن آئے، اپنی چادر میں لے لیا، ثم جاء الحسین فدخل، سیدنا حسین آئے، وہ بھی چادر مبارک کے اندر داخل ہو گئے، ثم جاءت فاطمہ تو فادخلها، سیدہ فاطمہ آئی، ان کو بھی اپنی چادر میں لیا، ثم جاء علی، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فادخلہ، ان کو بھی اپنی چادر میں لیا، حسن بھی آگے، حسین بھی آگے، فاطمہ بھی آگئی، سیدنا علی بھی آگے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں چادر کے اندر لے کر آپ نے فرمایا، ان پر یہ آیت کریمہ تلاوت کی جو کہ نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں آئی تھی، اور اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لے کر وہ آیت ان پر تلاوت کر کے جہان والوں کو بتا دیا کہ یہ آیت اتری تو میری ازواج کے بارے میں تھی، لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ آیت تطہیر کا مصداق اکیلی نبی کی بیویاں ہیں، بلکہ اس آیت کا مصداق اور بھی لوگ ہیں جن میں حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، سیدہ فاطمہ بھی ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے پھر آپ نے چادر میں لے کے یہ آیت تلاوت کی۔ اماں جی عائشہ بیان کرتی ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے کہ ان کے گھر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، سیدہ جب چاروں کو چادر کے اندر لے لیا تو سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی چادر میں لے جیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتی علی مکانک انتی علی خیر، اور تو پہلے ہی اپنی جگہ پر ہے، تجھے تو پہلے ہی آیت قرآن کی نص کے اندر اس آیت میں تیرا ذکر آ چکا ہے کہ نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں، اور تو خیر پر ہے، تو پہلے ہی اہل بیت میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی چاروں کے لیے کہ اس آیت کے مصداق میں اہل بیت کی اس فضیلت کے اندر آیت تطہیر میں آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ نبی پاک کی بیویوں تو پہلے ہی آیت تطہیر کے اندر شامل ہو چکی ہے، آپ نے فرمایا اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت کے اندر ہے، اللہ ان سے بھی نجاست کو دور کر دے اور ان چاروں کو بھی پوری طرح پاک فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چاروں کے بارے میں، سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں جب نجران کے عیسائی آئے، یہ میں پس منظر بیان کروں، حدیث کے لفظ نہیں ہے، نجران کے عیسائی آئے، انہوں نے حق کو قبول نہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مبالغے کا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی سورہ آل عمران کی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، آ جاؤ اپنے بیٹوں کو لے کے، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم آپ خود آ جاؤ، ہم بھی خود اپنے نفسوں اور جانوں کے ساتھ آتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبالغہ اتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، دعا علی و فاطمہ والحسن والحسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو، سیدنا علی کو، سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو، چاروں کو بلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ایک روایت کے لفظ ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اللہ دعا کی اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دے، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اللہ یہ میرے خاص اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص اہل بیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی من ابغضها فقد ابغضنی، صحیح بخاری کے لفظ ہے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت دوسری کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کیا، یا پیغام نکاح کا کوئی سلسلہ ہوا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا یا آپ کے طرف سے کسی ناراضگی کا علم نہیں تھا، ورنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ادنا لمحے کے لیے بھی ناراض کریں، وہ تو جیسے دستور ہے مرد کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے جب انہوں نے ایسا کیا، جب ان کو پیغام نکاح کسی اور عورت کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراضگی گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو ناراض کرے گا وہ محمد کریم کو ناراض کرے گا۔ پیغمبر کریم نے اپنی بیٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا اما ترضینا، اے میری پیاری لخت جگر، اے میری پیاری شہزادی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی غم نہ کر اس جدائی کا، یہ جدائی عارضی ہے، کیا فاطمہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل جہان کی
تمام جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ تجھے بنا دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شہزادوں کا بھی میں تذکرہ کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وابوہما خیر منہما، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا بابا علی سے مقام بڑھ گیا؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اور ان کے بابا علی کا مقام ان سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، جب عراق کے لوگ آئے عبداللہ ابن عمر سے حج کے موقع پر سوال کرنے لگے کہ حرم کے اندر مکھی مار دے مچھر مار دے تو کفارہ کیا ہوگا، اس وقت سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہؤلاء اہل العراق یسألونی عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عراق کے رہنے والے ظالم آج حرم میں مچھر مارنے کا کفارہ اور گناہ پوچھتے ہیں، جبکہ ان ظالموں نے پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے، آپ کے نواسے کو بے دردی کے ساتھ آل و عیال سمیت عراق اور کوفہ کی کربلا کی زمین کے اندر شہید کر دیا، جبکہ پیغمبر کریم نے انہی بیٹوں کے بارے میں فرمایا تھا ہمارا ریحانتا یا من الدنیا، کہ حسن و حسین تو جنت کے دنیا کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، حسن و حسین کو اٹھائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں تیرا نبی اپنے ان دو بیٹوں نواسو حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو بندہ حسن و حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا حسن کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ جو دو ہونٹ ہے نا حسن، سیدنا حسن کے، سیدنا معاویہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک کو اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے، آپ کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر رر تھے۔ سیدنا معاویہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں یہ ہونٹ اور یہ زبان ان کو کیسے کوئی جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے کہ جن کو محمد کریم کے لب لگے ہوں، محمد کریم نے جن کو بوسہ دیا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے کہتے ہیں نواسہ رسول کو، علی کے بیٹے کو، کہتے ہیں آرینی من کا مکانن یقبلو کا، رسول اللہ آپ مجھے اپنے جسم کا وہ حصہ دکھائیے جہاں رسول اللہ کو میں نے آپ کے بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے پیٹ سے ہپڑا اٹھایا تو سیدنا ابو ہریرہ نے آگے بڑھ کے سیدنا حسن کی ناف کی جگہ پر بوسہ لے لیا کہ میں نے پیغمبر کو دیکھا حسن کو یہاں بوسہ دیتے تھے۔ ایک صحابی شداد بیان کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے، نماز پڑھانے کے لیے نبی پاک کے ساتھ حسن و حسین میں سے کوئی ایک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا، کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ ہوا میں نے سجدے سے اٹھ کر دیکھا تو ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے، میں پھر سجدے میں چلا گیا، اتنا لمبا سجدہ پیغمبر کریم نے کبھی نہ کیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مکمل کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو کہا کہ اللہ کا حکم ہو گیا، یہ وحی اتر رہی ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہو کہ سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہی، اتنا لمبا سجدہ کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میرے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹا حالت سجدہ میں محمد کی پشت پہ سوار ہو گیا تھا، میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ جب تک محمد کی پشت کی سواری کا میرے بیٹے کا شوق پورا نہیں ہو جاتا محمد اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھائے گا۔ ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن و حسین سے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سیدنا حسن آگے منبر پہ ان کو ساتھ لے کر بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا علی کا بیٹا، یہ حسن سردار ہے، یہ لیڈر ہے، یہ سید ہے، یہ بڑا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو عظیم الشان گروہوں میں صلح کروائیں گے۔ پھر وہ صلح ہوئی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آپ ابھی تو میں نے بہت سارا تذکرہ کرنا تھا، مضمون اتنا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ آج اہل بیت کے تمام افراد کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کروں، نبی پاک کی بیٹی زینب کا بھی میں تذکرہ کرتا کہ جن کے بارے میں الاحاد والمسانی کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر، المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی کو جب حبار بن الاسود نے ہجرت کر کے آ رہی تھی، نیزہ مارا، یہ گر گئی، ان کا حمل گر گیا، جب یہ واپس آئی نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا افضل بناتی اصیبت فیا، یہ زینب میری بیٹیوں میں سے عظیم ترین بیٹی ہے جس کو میں محمد کی وجہ سے ستایا گیا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کا میں تذکرہ کرتا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے کہ میں بدر میں جا رہا ہوں، آپ کو حصہ بھی ملے گا، بدریوں کا پورا اجر بھی ملے گا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا اور ان کی تیمارداری کرنا۔ پھر فوت ہو گئی، پیغمبر ابھی بدر پر تھے، ان کی تدفین ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے، پھر ام کلثوم کا بیعہ سیدنا عثمان کو دے دیا، پھر وہ فوت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کے اوپر بیٹھے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا انس بیان کرتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے اوپر ایک ریشم کی دھاری دار چادر کو دیکھا۔ میں ان سب کا تذکرہ کرتا، میں جعفر بن ابی طالب کا ذکر کرتا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی کا، وہ بھی اہل بیت کے اندر آتے ہیں کہ جب جنگ موتا کے اندر رسول اللہ نے ان کو سپہ سالار بنایا، جب وہ شہید ہوئے، پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، وہ ادھر رومیوں کے ساتھ موتا کے اندر لڑ رہے، کئی 100,000 میل کا فاصلہ، پیغمبر مدینہ میں بیٹھ کے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، پیغمبر کی آنکھیں بہہ رہی تھی اور آپ کہہ رہے تھے اِلَّا جَعْفَرًا قَدْ اسْتُشْهِدَ، جعفر شہید ہو گیا موتا کے اندر، پیغمبر آگے بڑھا رہے تھے۔ میں جعفر طیار کا تذکرہ کرتا جن کے بارے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کو اللہ نے جنت میں یہ مقام عطا کیا، ایسے پر عطا کیا ہے کہ وہ اپنی روح کے ساتھ جنت کے اندر پرندوں کی طرح پرواز کرتا ہے، اس کا نام بن گیا جعفر طیار۔ میں جعفر کے بیٹوں کا تذکرہ کرتا کہ جن کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بابا کی شہادت کے بعد ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے اور ان کو شفقت کے ساتھ پیار کرتے۔ میں سیدنا علی کے بڑے بھائی عقیل کا تذکرہ کرتا، میں نبی پاک کی دوسری بیٹیوں کا تذکرہ کرتا، میں سیدہ امامہ کا تذکرہ کرتا، نبی پاک کی نواسی کا، کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کی وفات کے بعد آپ کی بڑی صاحبزادی فوت ہوگی، سیدہ امامہ یتیم ہو گئی، ان کے والد بھی فوت ہو گئے، یا وہ نبی پاک کی پرورش کے اندر رہی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے نماز کے لیے، وَهُوَ حَامِلٌ امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آتے، امامہ بنت زینب کو اپنی اس اہل بیت کے فرد کو جو آپ کی نواسی تھی رسول اللہ اٹھا کے لاتے، جب سجدہ کرتے واضح سائیڈ پہ رکھ دیتے، جب پیغمبر کھڑے ہوتے زینب کی بیٹی امامہ کو پھر کندھے کے اوپر حالت نماز میں اٹھا لیتے۔ لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اہل بیت سے محبت کرو، صحابہ سے محبت کرو، ان کی محبت ایمان ہے، ان کے ساتھ بغض رکھنا کفر، طغیان اور نفاق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی دین کے اوپر زندہ رکھے، اسی دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اسی دین کے اوپر، اسی ایمان کے اوپر، اسی عقیدے کے اوپر موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی کل قیامت کے دن ہمیں انہی لوگوں سے، صحابہ اور اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ دو جہان کے لوگ ثقلان جن و انس گواہ ہو جائے، ہم راضی ہیں پیغمبر کے تمام صحابہ سے، ہم راضی ہیں پیغمبر کے تمام اہل بیت سے، ہم راضی ہیں پیغمبر کے تمام ازواج سے، پیغمبر کے تمام ماننے والے ائمہ اہل سنت سے۔ کل قیامت کے دن ہم اپنا حشر ان کے ساتھ چاہیں گے۔ کسی نے کہا کہ اگر کوئی سیدنا معاویہ کی شان کے اوپر کوئی بات لکھ دو تو نیچے کہتے ہیں اللہ تمہارا حشر معاویہ کے ساتھ کرے۔ میں نے کہا یار تھا تو دشمن لیکن دعا کتنی اچھی دے گیا، کہتے ہیں اللہ تمہارا حشر معاویہ کے ساتھ کرے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2924 نمبر روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، آپ نے فرمایا رات کو سوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے ام ملحان کے گھر کے اندر، آپ اٹھے، خواب آئی، آپ نے فرمایا اللہ نے ابھی مجھے حالت خواب کے اندر دکھایا ہے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، میں نے اپنی امت کے کچھ لوگ دیکھے ہیں جو سمندری غزوہ کریں گے اور پہلا سمندری غزوہ کریں گے، میں نے ان کو جنت کے اندر اس طرح اپنے تختوں پہ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا ہے جس طرح کے بادشاہ اپنے تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا پہلا گروہ جو سمندری غزوہ کرے گا انہوں نے جنت کا اپنے اوپر لازم اور واجب کر لیا ہے، ان پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ سب سے پہلا سمندری غزوہ سیدنا عثمان ابن عفان کی خلافت راشدہ میں ہوا اور اس کی قیادت کی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے، جو لشکر کے سپہ سالار تھے۔ مجھے جب کوئی یہ دعا دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ تمہارا حشر معاویہ کے ساتھ کرے، میں نے کہا تھا تو دشمن، لیکن دشمن بھی بعض اوقات کتنی اچھی دعائیں دے دیتے ہیں، تو ہمیں ایسی دعا دیا کرو کہ اللہ ہمارا حشر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرے، سیدنا ابو بکر کے ساتھ کرے، سیدنا عمر کے ساتھ کرے، سیدنا عثمان کے ساتھ کرے، سیدنا علی کے ساتھ کرے، سیدنا حسن و حسین تمام صحابہ اہل بیت کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالی ہم ان سے راضی ہیں کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ کے رسول ان سے راضی ہو چکے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے، اور ہمیں بھی ان پر راضی ہونا ہی بنتا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ جو لوگ پہلے گزر گئے دین کی خدمات کے لیے، ابھی مجھے یاد آیا آج یہ میں نے پہلا درس
قاری امین مدنی صاحب کی غیر موجودگی کے اندر دیا ہے۔ جب بھی پہلے آتا وہ خوش نما چہرہ، وہ خوبصورت چہرہ، وہ خوش مزاج چہرہ، وہ ہمیشہ اچھے مزاج کے ساتھ گفتگو کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، کتنے جمعات یہاں پڑھائے، کتنے دروس دیے، کتنے لوگوں کو قرآن پڑھایا، کتنے لوگوں کو تفسیر پڑھائی، کتنے لوگوں کو مسائل بتائے، اس گجرات کے شہر اور بالخصوص اس مسجد کی خدمت کر کے گئے۔ آج ان کی کمی کو ہم نے محسوس کیا ہے، لیکن جیسے ہم اس بات کا اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں سے جنت کے اندر ملاقات کروائے گا، ہم کہتے ہیں قاری امین صاحب ہمارے سلف میں ہو گئے۔ جب ہم قبرستان جاتے تو ہم کہتے ہیں انتم سلف ہونا، آپ ہمارے سلف ہو، انا انشاءاللہ بکم للاحقون، ہم بھی مر کے تمہارے پاس آنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس مرد مجاہد کو جنت فردوس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو، انسانی بشری کمزوری کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ دین کی خدمت کو قبول فرمائے، اور جو پودا اور جو سلسلہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے شروع کیا دروس کا، اللہ تعالیٰ ان کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تمام فوت شدگان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ اچھا روزگار عطا فرمائے، جو کمزور ہیں مالی طور پر یا بے روزگار ہیں، فقر و فاقہ کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بلاد اسلامیہ کے خیر فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اس مسجد کو تا رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ منارہ ہدایت، منارہ نور بنائے رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔